اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید وفرقانہ الحمید وهو قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا خداوند متعال آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ قرآن مجید کی یہ آیت انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کر دی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے سیدھے راستے کی ہدایت کر دی ہے، اب آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، آپ شکر گزار رہیں یا کفر کو اختیار کریں۔ یہ بندے کے لیے اللہ سائیں کی طرف سے ایک واضح دلیل ہے کہ اب اس آیت سے کسی مکتب فکر کا، حتیٰ کہ تمام انس و جن ان سے مستثنیٰ کوئی بھی نہیں ہو سکتا، سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت کر دی ہے، اب آپ کے اوپر انحصار ہے کہ آپ شکر گزار رہیں یا کفر کو اختیار کریں۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اس ہدایت کے لیے، اس صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اپنے پیغمبروں کو بھیجا ہے تاکہ اس میرے مخلوق کی ہدایت کی جائے اور ان کو میرے عذاب سے محفوظ رکھا جائے، بچایا جائے۔ یہ تمام پیغمبر جو آئے انہوں نے آ کر انسانوں کو ہدایت کی، لیکن فقط ہدایت نہیں کی، اپنے معجزات دکھائے، اپنے معجزات کے ذریعے سے پیغمبروں نے تبلیغ کی، لیکن ان کے معجزات کو بھی پیغمبروں کی قوموں نے مسترد کر دیا۔ کچھ قوموں نے کہا کہ یہ جو پیغمبر ہے یہ جادوگر ہے، یہ ساحر ہے۔ یعنی اللہ پاک نے جو اپنے پیغمبر انسان کی ہدایت کے لیے بھیجے تھے وہ بغیر کسی دلیل کے نہیں بھیجے تھے، یعنی دلیل کے ساتھ بھیجے تھے، اور دلیل بھی ایسی کہ انسان کا عقل دنگ رہ جاتا تھا۔ ایسی دلیل اللہ تعالیٰ نے دے کر اپنے انبیاء و مرسلین و ائمہ کو بھیجا، یعنی معجزات دے کر بھیجا تاکہ ان کا دل مطمئن ہو جائے، لیکن ان کے باوجود ان معجزات پر ان لوگوں نے ایمان نہیں لائے۔ آج تک بہت سے ایسے لوگ ہیں جو معجزات پر ایمان نہیں رکھتے۔ معجزہ اور اس کی حقیقت، معجزہ اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی معجزہ
اور حقیقت یعنی خارق العادہ، یعنی جو پیغمبر یا رسول یا خدا کے طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ جس معجزے کو پیش کر رہا ہے وہ معجزہ یعنی فطرت کے برعکس ہے، اسے خارق العادہ کہتے ہیں، یعنی فطرت سے برعکس ہے، جو انسان کی فطرت سے برعکس ہو جاتا ہے۔ مثلا میں ایک پہلی دلیل آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ مثال لے لیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم نے ہمارے خداؤں کی توہین کی ہے، ان کو آگ میں جلانا چاہیے، اور آگ جلا دی گئی۔ اب دیکھیں جب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا گیا تو اس وقت اللہ تعالی نے، قرآن مجید کی آیت گواہ ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اب دیکھیں ہم نے عرض کیا کہ معجزے کی حقیقت یہ ہے کہ انسانی فطرت سے عکس یعنی برعکس ہو جائے۔ اب آگ کی فطرت کیا ہے؟ جلانا۔ آگ کی فطرت کیا ہے؟ اگر اس کے اندر آپ لوہا بھی ڈال دیں ان کو بھی جلا دے گی، پتھر ڈال دیں گے اس کو بھی جلا دے گی۔ تمام اشیاء اجسام کو آگ کی فطرت میں جلانا ہے، لیکن جب حضرت ابراہیم داخل ہوئے تو اس وقت قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جانا اور باعث سلامتی ہو جانا۔ اب دیکھیں آگ ہر چیز کو جلا رہی ہے، لیکن یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی ضرر نہیں پہنچا رہی۔ یہ فطر یعنی آگ جو اس کی فطرت میں جلانا ہے، اب یہ معجزہ کی حقیقت آگ کو اپنی فطرت سے دستبردار ہونا پڑا ہے، اور آگ جو ہے اپنی فطرت سے برعکس ہو گئی ہے۔ اور قرآن نے، مفسرین نے بتایا ہے کہ اسی بھڑکتی آگ کے اندر سرسبز پودے نکلنا شروع ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عقل تسلیم نہیں کرتی کہ آگ سے سرسبز پودے نکلیں اور ایک حدیقہ بن جائے، گلزار بن جائے۔ یہ فطرت کے برعکس ہے، یعنی معجزہ اور اس کی حقیقت جو انسان کے عقل کو دنگ کر دیتی ہے۔ دوسری مثال جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ یعنی میں اس جگہ پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کچھ پیغمبران یا کچھ آیات کریمہ جو پڑھی جاتی ہیں یہ معجزہ کے لیے ہیں، معجزہ کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں، لیکن پورا قرآن معجزہ ہے۔ جب سے یہ قرآن نازل ہوا ہے تب سے اب تک قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہ آنا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، کہ اب تک قرآن کے اندر کوئی بھی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے۔ اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی پورا قرآن معجزہ سے بھرا پڑا ہے، معجزات کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں۔ تمام پیغمبران اور قرآن کی تمام آیات یہ دلیل ہے کہ اس آیت اور اس قرآن کے اندر اب تک کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے۔ اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر پدر کے پیدا ہوئے، یعنی یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے، لیکن جب خدا چاہتا ہے تو فطرت دنگ رہ جاتی ہے۔ اسی اعتبار سے قرآن کی تو بہت سی آیتیں ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں دوسری دلیل کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک جالب واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پر نکلے ہیں، اس کے ساتھ اپنا ایک شاگرد بھی ہے۔
یہ سفر کرتے جا رہے ہیں. کچھ سفر طے کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ اپنے شاگرد سے کہنے لگے کہ بھائی بھوک لگی ہے, میرے پاس 1 درہم ہے, آپ کے پاس بھی کچھ پیسے ہیں؟ اس نے کہا جی قبلہ میرے پاس 2 درہم ہیں. کہا کہ 2 درہم آپ کے پاس ہے, 1 درہم میرے پاس ہے. یہ سامنے شاعر ہے, یہ 3 درہم لے کر جا کر وہیں سے روٹیاں خرید کے لائیں تاکہ بھوک لگی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے صحیح. وہ چلا گیا, ان کو 3 درہم کی 3 روٹیاں ملی. یہ روٹیاں لے کر جب باہر نکلے تو اس کے اندر ایک وسوسہ پیدا ہوا کہ حضرت عیسیٰ کے تو 1 درہم ہے, میرے 2 درہم ہیں, چونکہ میری 1 روٹی اضافی زیادہ ہے, پیسے بھی میرے زیادہ ہیں, اب یہ 1 روٹی کیوں نہ میں کھا لیتا ہوں, باقی 2 روٹیاں لے کر جاتا ہوں. انہوں نے 1 روٹی کھا لی. جب 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کتنی روٹیاں ملی ہیں؟ شاگرد نے کہا سی 2 روٹیاں ملی ہے. ٹھیک ہے. مزید حضرت عیسیٰ نے اس سے کوئی تفتیش نہیں کی, نہیں پوچھا. جب آگے سفر کو طے کیا تو سامنے ایک بڑا دریا آ گیا. اس شاگرد نے کہا صحیح اب کیسے اس کو عبور کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ایسا کریں کہ آپ اس میری دامن یعنی میری ابا کی دامن میں ہاتھ پکڑ کر میرے پیچھے پیچھے آئیں اور میں آگے چلتا ہوں. اس شاگرد نے اس ابا کی دامن کو پکڑ لیا, حضرت عیسیٰ چلتے رہے اور اس کا شاگرد ان کے پیچھے پیچھے, اور وہ حیران سرگردان رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس طرح اس پانی پر چل رہے ہیں جیسے ہم خشکی پر زمین پر چلتے ہیں. جب وہ سمندر دریا پار کر کے کنارے پر پہنچے تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ بتائیے یہ جو آپ نے معجزہ دیکھا آپ کے ایمان میں کیا فرق ہوا؟ کہا صحیح یہ تو بڑا آپ نے کمال کر دیا, آپ کا یہ معجزہ اس نے تو میرے ایمان میں کئی گنا اضافہ کر دیا ہے. کہا روٹیاں کتنی تھی؟ کہا کیسی روٹیاں 2 تھی. اب دیکھیں جب انسان اپنے مفادات کی جگہ پر آ جاتا ہے تو اس وقت اس معجزے کو بھی ٹھکرا دیتا ہے, معجزے کا بھی انکار کر دیتا ہے. جب کہا سی 2 روٹیاں تھیں, حضرت عیسیٰ نے مزید بحث نہیں کی, آگے چلے. کسی جگہ پر پہنچے تو سامنے دیکھا کہ ہیرونوں کا ایک ٹولہ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی انگلی کے اشارے سے ایک کو اشارہ کیا تو ایک ہرن بھاگتا ہوا جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے. حضرت عیسیٰ نے اس کو پکڑ کر ذبح کر کے ان کا گوشت کھا لیا. گوشت کھانے کے بعد اس کی جو کھال تھی اس کو ٹھوک کر جو مار دی تو وہ زندہ ہو کر وہ اپنے ٹولے میں جا کر پہنچا. اب جناب عیسیٰ نے پوچھا اب بتائیں اس معجزے نے آپ کے ایمان میں کتنا اضافہ کیا ہے؟ کہا سی اب تو میرا ایمان مکمل ہو گیا ہے. کہا روٹیاں کتنی تھی؟ کہا سی روٹیاں 2 تھی. اب دیکھیں پھر بھی ان کو شیطان جو ہے یہ جتنے بھی قوم پیغمبران کی گزری ہیں اور جنہوں نے ان پیغمبروں کے معجزوں اور حقیقتوں کا انکار کیا ہے ان کے بہت سے وجوہات ہیں. ایک ان کے آبا و اجداد کا دین تھا, ان کا مذہب تھا. جس طرح رسول خدا کے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ نیا دین لے کر آئے ہیں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مزید بحث نہیں کی, آگے چلتے رہے. تھوڑا آگے سفر طے کیا کہ راستے میں سونے کی 2 اینٹیں دیکھی. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ یہ اٹھا لیں. وہ اٹھا لیے گئے. حضرت عیسیٰ نے ایک اینٹ اپنے پاس رکھی, ایک اس کو دی, ایک ہاتھ میں رکھ کر کہا کہ یہ اینٹ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے. وہ بیچارہ سر جھکا کر کہنے لگا سائیں یہ روٹی میں نے کھائی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ تیسری جو اینٹ سونے کی تھی اس کو دے دی اور اپنی بھی اینٹ اس کو دی, یعنی تینوں اینٹیں ان کو دے کر کہا کہ اب سفر آپ کا میرے ساتھ نہیں ہو سکتا. جناب عیسیٰ اپنا سفر کرتے چلے گئے. اب یہ بیچارہ پریشان ہو گیا کہ اتنی دولت اتنی ملکیت میرے پاس ہے, اب میں کیا کروں؟
اب میں تو پریشان ہوں پر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں کیا کروں؟ یہ اتنی میرے پاس دولت ہے، کوئی ڈاکو آئے اور مجھ سے یہ چھین لیں یا مجھے قتل کر دیں۔ انہوں نے اپنی عوام میں یا اپنے رومال میں ان تینوں اینٹوں کو چھپا کر رکھا۔ یہ بیچارہ سوچ رہا تھا، پریشان تھا کہ اب کیا کریں ہم۔ ایسے میں 3 گھوڑے سوار ایک ڈاکو آ گئے اور آ کر انہوں نے ان کی تفتیش کی، ان سے جھڑتی لی تو دیکھا کہ ان کے پاس 3 اینٹیں سونے ہیں۔ وہ اینٹیں بھی ان سے لے لی اور ان کو قتل کر ڈالا۔ اب ان تینوں نے کہا کہ بھائی اب تو دولت بہت مل گئی ہے۔ ان ڈاکوؤں نے کہا کب یہ سامنے شہر ہے، بھوک بہت لگی ہے، آپ میں سے ایک جائے روٹی لے کر آئیں۔ ایک نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں۔ یعنی یہ تینوں اینٹیں آپس میں انہوں نے بانٹ لی، ایک ایک اینٹ سب نے اپنے تحویل میں لینے کے بعد ایک چلا گیا روٹی لینے کے لیے۔ اب یہ روٹی لینے کے لیے چلا تو ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ جب روٹی لے کر آئے تو ان کو قتل کر دیں گے اور ان کی اینٹ آپس میں بانٹ کر لے لیں گے۔ یہ جو روٹی لینے کے لیے چلا گیا اس نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی ملکت ہے، بڑی دولت ہے، اب ان روٹیوں میں زہر ملا دیتے ہیں، ان دونوں کو قتل کر دیتے ہیں تاکہ تینوں اینٹیں میرے تحویل میں آ جائیں۔ اسی طرح انہوں نے روٹیوں میں زہر ملا دی اور جیسا ہی وہ پہنچا تو ان دونوں ساتھیوں نے ان کو قتل کر دیا۔ انہوں نے روٹی کھانے کے بعد وہ بھی تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ جب حضرت عیسیٰ واپس آئے، اب دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جو شخص اپنے مفادات کے لیے، اپنے نفس کی خاطر خدا کے نمائندوں کی معجزات اور حقیقت کا انکار کرتا ہے، اس کا آخر انجام دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی یہی ہوتا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے انہوں نے دیکھا کہ وہی اینٹیں اسی جگہ پر پڑی ہیں اور 4 آدمی جو ہیں اسی جگہ پر قتل ہوئے ہیں۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو بھی دنیا سے رغبت رکھتا ہے، دنیا کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتا ہے تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ یعنی یہ پیغمبروں، اللہ کے نبیوں، اللہ کے رسولوں نے جتنے یہ معجزے دکھائے ہیں، ان معجزات کا مقصد انسان کی ہدایت، انسان کی رہنمائی تھی۔ میں تیسری اور آخری دلیل آپ کی خدمت میں عرض کر کے زحمت کو تمام کر دوں۔ پیغمبر اکرم ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہوں نے اپنے معجزے دکھائے تو ان کی قوم نے بھی کہا کہ یہ تو بڑا جادوگر ہے، یہ بڑا ساحر ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہدایات، اپنے معجزات کے ذریعے ان کو سمجھایا کہ میں خدا کے طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، آپ کی ہدایت کے لیے آیا ہوں، آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آیا ہوں، اور معجزات اسی لیے انجام دیتا ہوں تاکہ آپ کا قلب مطمئن ہو جائے۔ لیکن پھر بھی ان لوگوں نے نہیں مانا۔ ابو جہل نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ روزانہ ایک نہ ایک نیا معجزہ لے کر آتا ہے اور ہمارے لوگ ان کا اس معجزات کا اثر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ چلے گئے ہیں یمن، ابو جہل یمن چلے گئے ہیں۔ یمن کا اس وقت جو بادشاہ تھا حبیب تھا، حبیب کے پاس گئے اور ابو جہل نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہمارے ہاں ایک نوجوان آیا ہے، ایک نیا دین لے کر آیا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کرتا ہے اور ہمارے خداؤں کی اہانت کرتا ہے، توہین کرتا ہے، آپ حکم جاری کریں اس کو قتل کروا دیں۔ اس بادشاہ نے کہا، حبیب یمنی بادشاہ نے کہا کہ میں بغیر دیکھے، بغیر ان سے گفتگو کیے ہوئے میں کیسے اس کو قتل کر سکتا ہوں؟
اس نے کہا نہیں نہیں وہ ایک نیا دین لے کر آئے ہیں، آپ اس کو قتل کر دیں۔ بہرکیف حبیب نے کہا کہ میں خود آؤں گا مکہ میں اور میں اس سے بات کروں گا، اگر ان کی بات صحیح نہیں لگی تو مجھے بعد میں کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے تو وہ بعد میں کریں گے، میں مکہ میں آ جاؤں گا۔ کچھ دنوں کے بعد حبیب آ گیا مکہ میں اور کہا کہ اس جوان کو بلا لو۔ جب پیغام پہنچا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو جناب رسول خدا حبیب کے پاس آ گئے۔ حبیب بادشاہ نے سوال کیا، اے جوان ہم نے سنا ہے کہ آپ نے کوئی نیا دین لایا ہے۔ رسول خدا نے کہا نہیں، میں تو خدا کا دین لایا ہوں جو ہزارہ سالوں سے پیغمبر وہی دین لاتے آ رہے ہیں، ہم بھی ان پیغمبروں میں سے ایک رسول ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس حبیب نے کہا کہ اگر واقع رسول ہیں آپ تو میرے 3 سوال ہیں، ان تینوں سوالوں کا اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو بعد میں ہم اپنا فیصلہ کر لیں گے۔ رسول خدا نے کہا ٹھیک ہے آپ کر لیں۔ کہا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو چاند ہے ان کو 2 ٹکڑے کر دیں اور یہ آپ کے رسالت کی گواہی بھی دیں۔ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرے دل میں کیا ہے اور میں کیا چاہتا ہوں اس کا بھی مجھے جواب دیں۔ رسول خدا نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب رات ہونے دیں، آپ کے یہ تینوں جو سوال ہیں ان کو معجزے کے ذریعے ہم آپ کو بتا دیں گے۔ رات ہوئی اور مکہ میں اعلان کر دیا گیا کہ رسول خدا ایک نیا معجزہ انجام دینے والے ہیں۔ پورے اہل مکہ اکٹھے ہو گئے۔ جب رسول خدا نے کہا کہ میں خدا سے بھیجا ہوا رسول ہوں، میں کوئی ساحر جادوگر نہیں ہوں، میں جو کچھ کرتا ہوں میں خدا کی حکم سے کرتا ہوں، خدا کی طرف سے کرتا ہوں، خدا کا نمائندہ ہوں، میں دنیا اور آخرت میں آپ کی نجات دہندہ رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ رسول خدا نے اپنے انگلی کے اشارے سے جب چاند کو اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، اور 2 ٹکڑے ہونے کے بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ چاند کچھ جو جھکا ہے اور نیچے آ کے رسول خدا کی رسالت کی گواہی دی ہے اور تمام لوگوں نے سنا ہے، اور چاند نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ سچا پیغمبر ہے۔ اب 2 سوال تو حبیب کے واضح ہو گئے، حبیب کے پاس انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ابو جہل تو چیخ رہا تھا کہ یہ جادوگر ہے، یہ جادو کر رہا ہے۔ حبیب نے کہا کہ میرا آخری سوال۔ رسول خدا نے کہا کہ ہاں آپ کے دل میں جو سوال ہے اور آپ کے دل میں جس سوال کے متعلق آپ پریشان ہیں وہ آپ کی ایک بیٹی ہے جو اپاہج ہے، جس کو فالج ہے، بول نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، پھر نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، کلام نہیں کر سکتی۔ آپ اس کے متعلق پریشان ہیں کہ میری بیٹی کی اس طرح یہ حالت آپ برداشت نہیں کرتے۔ کہا آپ نے بالکل ٹھیک بتایا۔ کہا ٹھیک، صرف ٹھیک نہیں بتایا بلکہ آپ کے بیٹی کو بھی ٹھیک کر دیا ہے، جا کر دیکھیں۔ اور جب وہ حبیب یمن میں پہنچا اور اپنے محل کے دروازے پر پہنچا تو اس کی بیٹی پہلے ہی اس کے استقبال اور اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ کہا کہ بابا میں ٹھیک ہو گیا ہوں، مجھے جس شخص نے ٹھیک کیا، شفا دی ہے، انہوں نے کہا کہ میں رسول ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نام ہے۔ یقیناً دیکھیں کہ یہ معجزات اور ان کی حقیقت یہ آپ کے ہم سب کے سامنے از روئے قرآن واضح ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک تمام مراجع عظام اور ہمارے قائد محترم اور علماء حق کی عمر دراز فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔